سب سے پہلے آپ اس تصویر کو دیکھیے. یہ تصویر ہے قاری محمد اقبال صاحب کی, جو پونچھ کے سب سے بڑے ادارے ضیاء العلوم کے پچھلے 25 سال سے استاد ہیں, وہاں بچوں کو تعلیم دیتے ہیں, اور ایک نہایتی شریف انسان ہے جو 44 ایئرس اولڈ, ایک پیر بخش صاحب کے بیٹے, اور بیلا نام کی ایک ولیج ہے تحصیل منڈی میں پونچھ میں, وہاں رہنے والے ہندوستانی مسلمان ہیں. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ آفیشیل جموں کشمیر پولیس نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے. اور ہماری رجوری کے تھنا منڈی میں جو جامع مسجد ہے, وہاں کے امام مفتی عبدالرحیم صاحب ان کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. آپ ان کی زبان سے سنیں کہ ان کا انتقال کیسے ہوا. وہاں پر آ کر ایک جو ہے وہ بارود لگتا ہے, شل, اور ہمارے استاذ محترم مرحوم قاری محمد اقبال صاحب اپنے کمرے میں موجود تھے, اور اس شل کی زد میں آ کر ان کے گلے میں جو ہے وہ زخم آتا ہے, ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے. قاری صاحب جو ہے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کر دیتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جو پاکستان کی طرف سے شیلنگ کی گئی اس میں انتقال پایا, اور ان کو جب ہسپتال لے جایا جا رہا تھا ان کو اٹھا کے لے جانے والے مسلمان بھی تھے, ہمارے سکھ بھائی بھی تھے, وہ بھی آپ دیکھیے. مگر یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو پروف کے ساتھ دکھائی, سب اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دو. کیوں؟ کیونکہ ہماری گودی میڈیا نے اپنی آفیشیل سٹیٹمنٹ میں کچھ الگ بات کہی ہے. بڑی کامیابی تب ملی جب پی او کے میں آتنک کی فیکٹری چلانے والے قاری محمد اقبال کے مارے جانے کی خبر آئی, اور یہ دعویٰ کیا کہ پی او کے یعنی پاکستان کے قبضے والے کشمیر کے علاقے میں اسے موت کی نیند سلا دیا گیا. قاری محمد اقبال لشکر کا وہ کمانڈر تھا جس کی تلاش بھارت کو لمبے وقت سے تھی. ہاں, اب ہم سب کو بنا تحقیق کی گئی بات کو ماننا ہے, اور جو حقیقت میں آپ کو میں نے ثبوت کے ساتھ باتیں بتائی وہ اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالنی ہے. یہی ہم کرتے آ رہے ہیں پچھلے 15 سال سے, اور یہی ہم کرتے رہیں گے جب تک ہم بالکل نست و نابود نہ ہو جائیں. اپنے نیوز چینلز نے وی نیوز کی اس آفیشیل رپورٹ کو کنڈیمڈ کیا. اپنی آنکھوں کو کھولو, بنا سوچے سمجھے نیوز کو شیئر مت کیا کرو, اور ایسے گودی میڈیا کے چینلز کو جو لوگوں کے دماغ میں زہر بھر رہے ہیں کہ ایک شریف شخص گاؤں میں رہنے والا کون ہی اس کے حق میں آواز اٹھائے گا. انسان زندہ ہو یا انسان مر جائے, اس کی آبرو اور اس کی عزت قائم رہتی ہے. ہم ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی عزت کے لیے لڑیں گے. وہ ہمارے ہندوستانی بھائی, ایک ہندوستانی مسلمان اور ایک اسلام کے اسکالر تھے جن پہ یہ جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے.